آج سے کئی عرصہ پہلے جب رشیا کے اندر یہ نظریہ پیدا ہوا کہ اللہ کا کوئی وجود نہیں، اللہ نہیں ہے، خدا نہیں ہے، بس یہ دنیا ایسے بن گئی، ایک دھماکہ ہوا، دنیا بن گئی، وہ جو آپ لوگ جانتے ہیں، جو سائنس بولتی ہے اللہ کا کوئی وجود نہیں ہے۔ اب جب رشیا کے اندر یہ نظریہ زور پکڑ گیا اور رشیا کے اندر آفیشل اس کی حیثیت حاصل ہو گئی، تو دنیا کے وہ مذاہب کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں ان کو فکر لائق ہوئی کہ یار یہ تو خطرناک بات ہے، رشیا اپنے وقت کا سپر پاور ہے، بہت بڑی ایک سٹیٹ ہے، اس کے اندر یہ نظریہ پھیلا ہے تو یہ تو دنیا کے اندر پھیلتا چلا جائے گا۔ جیسا آج امریکہ کے اندر جو نظریہ ایکسیپٹیبل ہو جائے اور نظریہ پھیلے تو پوری دنیا کے اندر یار امریکہ کے اندر چلتی یہ بات، یا امریکہ کرتے ہیں، تو نتیجہ کہ چھوٹے ملک بیچارے خود بخود اس کے اندر جو وہ گرتے چلے جاتے ہیں۔ اب مصر کے اندر کانفرنس کی گئی اور تمام ان مذاہب کے لوگ جمع ہوئے کہ جو اللہ کے وجود کو مانتے ہیں۔ وہ الگ بات ہے کہ اللہ کو کچھ بھی کہتے ہو، اب ہندو بھی اللہ کو مانتا ہے لیکن ان کے یہاں اللہ کا اپنا ایک وجود ہے، اللہ ایک نام بنایا ہے انہوں نے۔ یہودی بھی اللہ کو مانتا ہے، عیسائی بھی اللہ کو مانتا ہے، مسلمان بھی اللہ کو مانتا ہے، زرتشت مجوسی جو آگ کو پوجا کرتے ہیں وہ بھی اللہ کو ماننے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ تو ایسے سارے مذاہب مصر کے اندر اکٹھے ہو گئے اور ایک بہت بڑی کنونشن اور کانفرنس ہو رہی ہے، اور وہاں پر 4 سوال اٹھائے گئے، اور 4 سوال ایسے کہ ان کا جواب اسلام کے علاوہ دنیا کی کسی طاقت کے پاس نہیں تھا، اور اسلام کو اللہ تبارک و تعالی نے فتح دی۔ اور آج ہم چھوٹی موٹی باتوں میں فوراً کہتے ہیں یار اسلام میں یار یہ پتہ نہیں کیوں پرابلم ہے، یہ اچھا ہے، تم کیا جانو اسلام، پیغمبر اسلام۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا الیوم اکملت لکم دینکم، اے پیغمبر میں نے آج کے دن تمہارا دین مکمل کر دیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے۔ جس اللہ نے بادشاہوں کے بادشاہ نے اسلام پسند کر کے اس کو جامع اور کامل بنا کے ہمیں دیا ہو، اس میں کوئی جھول رہ سکتا ہے، کوئی نقص رہ سکتا ہے؟ دنیا کی کوئی طاقت اس کے سامنے کھڑی نہیں ہو سکتی۔ اب کنونشن شروع ہو رہا ہے، بات اس پر ہوئی کہ یار دیکھو اتفاق کر لو، اتفاق، اگر ہم نے اتفاق نہ کیا تو دیکھو کیسے کیسے نظریے پیدا ہو رہے کہ خدا کے وجود کا انکار، لہذا ہم سب جو ہے اب خدا کو مان لیں کہ خدا ہے اور خدا ایک ہے، ایک خدا کو مان لیں، ورنہ یہ نسلیں ہماری ختم ہو جائیں گی۔ اور آج جیسے ہو رہا ہے، آج امریکہ کی یونیورسٹیوں میں، یورپ کی یونیورسٹیوں میں بچے ہی کہتے ہیں ویئرز اللہ، اللہ ایگزسٹ کرتا ہے، ویئرز اللہ، اللہ کہاں ہے دکھاؤ مجھے۔ کیلیفورنیا میں 7 سال کا بچہ 4 گریڈ کا ہوگا، ماں باپ کہتے ہیں انہوں نے ہمارے بچے جان کھا رکھی ہے کہ نماز کس کے لیے پڑھ رہے ہیں؟ اللہ کے لیے، ویئر از اللہ۔ روزے کے لیے اٹھے، ماما آپ سحری کیوں کر رہے ہیں؟ روزہ رکھ رہے ہیں، کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، ویئر از اللہ۔ کہتے ہیں اسے جان کھائی ہوئی ہے، ہر بات میں بے ثواب ملے گا، کون دے گا؟ اللہ، ویئر از اللہ۔ کہتے ہیں یہ 7 سال کا بچہ عذاب ہو گیا ہے، میں وہاں سفر میں گیا تو میرے پاس لے آئے، کہ جی اس کو سمجھائیں کچھ، یہ بچہ سمجھتے نہیں، ہر بات میں کہتے ویئر از اللہ۔ تو جب میرے پاس آیا تو مجھے جب اس نے کہا کہ یہ کہتا ہے، میں کہا تم بے عقل، تمہارے پاس عقل نہیں ہے، یو ڈونٹ ہیو اینی سینس۔ نو نو آئی ایم سینسیبل پرسن، میں کہا یو ڈونٹ ہیو سینس، تم بے عقل ہو، یو ڈونٹ ہیو اینی انٹیلیجنس، تمہارے عقل نہیں ہے۔ نہیں وائی یو آر سیئنگ لائک دیٹ؟ میں کہا نہیں تمہاری عقل نہیں ہے۔ کہتے آئی ہیو سینس، آئی ہیو عقل، آئی ہیو سینس، بار بار کہے تو ماں باپ بڑے رہے۔ میں کہا یو ہیو؟ یس، شو می، show me, where is your aql? Where is your sense? Show me. I can't show. No, show me, show me. Exist کرتی ہے عقل؟ Yes, تو show me. اسی پر ڈھیر ہو گیا، سوچنا تھوڑی دیر، I got it, thank you sir۔ بات یہ کہ یہ شبہات یوں آتے ہیں بلبلے بن کے، لیکن حدیث میں آتا ہے اللہ کے نیک بندوں سے بات اللہ ایسی کہلوا دیتے ہیں کہ بلبلے پھٹ کے بالکل زمین بوس ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ بچہ اسی وقت کہہ لے میں سمجھ میں آ گئی مجھے۔ اور دوسرا اس کا سوال کہہ لے کہ ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وائی؟ ہم کرسمس کیوں نہیں منا سکتے؟ وہ بھی پیغمبر تھے عیسیٰ علیہ السلام، وہ ریسپیکٹ ہم، یس، ہم کیوں نہیں کرسمس مناتے؟ میں کہ تم منانا چاہتے ہو؟ کہ یس،
کہتے مما منع کرتی ہے، پاپا منع کرتے ہیں، ہم کرسچن بھی نہیں منا سکتے، حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے۔ میں نے کہا بات سنو، تم کس لیے منانا چاہتے ہو؟ اس لیے کہ تمہارے سارے کرسچن دوست مناتے ہیں؟ کہتے یس، میں ان کے ساتھ پارٹیسپیٹ کرنا چاہتا ہوں، میں ان کے ساتھ منانا چاہتا ہوں کرسمس۔ میں نے کہا جب تمہاری عید ہوتی ہے، عید فیسٹیول، وہ تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ کہتے نو۔ میں کیوں، وائی، کیوں نہیں مناتے؟ میں کہ عید الفطر تمہارے ساتھ مناتے ہیں؟ نو۔ عید الاضحیٰ مناتے ہیں؟ نو۔ میں کہ تمہارے کوئی بھی، میں کہ ربیع الاول آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی برتھ ڈے ہے اور پوری دنیا کے اندر خوشی منائی جا رہی ہے کہ ہمارے نبی آج پیدا ہوئے ہیں، تو وہ مناتے ہیں تمہارے ساتھ؟ کہتا نو۔ کہ پھر جب وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہیں تو تمہیں کون سا حیضہ آ گیا خلوص کا کہ تم ان کی خوشیوں میں شریک ہونے کی بات کرو؟ کہتا یہ سمجھ میں آ گیا۔ کہتا وہ جب میرے ساتھ پارٹیسپیٹ نہیں کر، میں کیوں کروں؟ میں کہ یس، جب انہوں نے خود ہی بیریئر کھڑا کر دیا ہے، دیوار کھڑی کر دی کہ وہ تمہاری خوشیوں میں شریک نہیں ہوتے، تو تمہیں کون سا حیضہ وہ خلوص کا کہ تمہیں ہونا ہی ہونا ہے؟ بس تم بھی اپنا کرائٹیریا بنایا کرو، نہیں بیٹی تم ادھر ہم۔ سمجھ میں آ گیا؟ کہتے تھینک یو۔ تو کہنے کا مقصد یہ کہ بات وہی ہے کہ انسان اپنی عقل کو نہیں دیکھ سکتا، جیسے میں نے کہا انسان اپنی آنکھ کو خود اپنی آنکھ سے نہیں دیکھ سکتا، تو خدا کو دیکھنے کا دعویٰ کرتے ہو؟ اس کی ایک چھوٹی سی مخلوق تمہاری بدن میں لگی ہوئی آنکھ ہے، کیا تمہاری آنکھ اپنے آپ کو دیکھ سکتی ہے؟ نہیں دیکھ سکتی۔ تو جب تمہاری آنکھ اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتی، وہ اللہ تبارک و تعالی جس نے یہ آنکھ پیدا کی اس کو کیسے دیکھ سکتی ہے؟ اس کے دیکھنے کا ایک کرائٹیریا، ایک معیار ہے، وہ یہ جیسے میں عقل کی روشنی پرفیکٹ ہونا ضروری۔ خیر وہ کنونشن ہوا۔ اب پہلا سوال یہ ہو کہ اللہ پر اتفاق کر لو کہ خدا ہے۔ سب نے کہا جی ہم اتفاق کرتے خدا ہے، باقی ہم زرتشت کہتے ہیں، وہ جو ہے وہ کوئی رام کہہ دیتے ہیں، وہ جو ہے اللہ کہتے ہیں، ڈیفرنٹ نام ہے، کوئی بات نہیں، وہ عیسائی گاڈ کہہ دیتے ہیں، کوئی بات نہیں، لیکن اللہ ہی کو مانتے ہیں تاکہ اتفاق ہو جائے۔ اب جب یہ بات ہو رہی تو مجلس میں ایک شخص کھڑا ہوا، کہا کہ دیکھیں جی اللہ پر اتفاق کرنا تو چلو آسانی سے ہو گیا، لیکن جھگڑا تو نبی کے معاملے میں ہو جائے گا، پھر اختلاف ہو جانا ہے۔ کہتے کیا مطلب؟ کہتے اس لیے کہ اس کے بعد جب نبی ماننے کی بات آئے گی، ہر ایک کا نبی الگ ہے، یہودیوں کا نبی الگ، عیسائیوں کا نبی الگ، مسلمانوں کا نبی الگ، اور یہ زرتشت کا نبی الگ، ہر ایک کا نبی الگ ہے۔ اس نبی کے حوالے سے اتفاق کیسے ہوگا؟ یا تو تم اللہ کے ساتھ ساتھ نبی پر بھی اتفاق کرو، نبی بھی ایک بنا لو، کیونکہ اب جو دنیا کے حال ہے پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے تو ایک بستی سے دوسری بستی کی خبر نہیں تھی، لہذا اللہ تبارک و تعالی نے ہر خطے میں الگ الگ نبی بھیجا، کسی بستی کا نبی، کسی صوبے کا نبی، کسی ملک کا نبی، پوری دنیا کا کوئی نبی نہیں بھیجا، ایک لیکن اس وقت پوری دنیا گلوبل ویلیج ہے، پوری دنیا ایک ہی مقام بن چکا ہے، لہذا اب ایک نبی بنا لینا چاہیے، لہذا سارے مل کے اتفاق ایک نبی پہ کر لیں۔ اب جب یہ سوال اٹھا کہ ہاں یہ بات تو صحیح ہے، اگر نبی ایک نہیں بنائیں گے تو جھگڑا پھر بھی باقی رہے گا۔ اب اب یہ بات ہو رہی تو صدر مجلس نے کہا کہ بجائے اس کے ہم فیصلہ کریں کہ بھی نبی کون سا نبی جس کو ہم بنائیں، کیونکہ ہر بندہ اپنے نبی کو آگے کرنے کی کوشش کرے گا۔ یہودی کہیں گے حضرت موسیٰ اسلام کو مانو سارے، عیسائی کہیں گے عیسیٰ اسلام کو سارے مانو، مسلمان کہیں گے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانو، زرتش کہیں گے ابراہیم خلیل اللہ کو مانو، تو سارے ہندو کہیں گے نوح علیہ السلام کو مانو، گویا کہ ہر فرقہ اپنے نبی کی بات کرے گا۔ تو لہذا بجائے اس کے کہ ہم لوگوں سے یہ سوال کریں، خود نبیوں سے ہم یہ سوال کرتے ہیں، خود نبیوں سے پوچھتے ہیں تم میں سے کون سا نبی ہے جس نے یہ دعویٰ کیا ہو کہ میں سارے جہان کا نبی بن کے آیا۔ آدم سے شروع کر دو، محمد تک لے آؤ، ہر نبی سے پوچھو آدم کیا تو پوری دنیا کا نبی بن کے آیا؟ تو نے یہ کہا کہ نہیں۔ نوح کو پوچھو کیا پوری دنیا کا نبی بن کے آیا؟ کہے گا نہیں، یہاں تک کہ چلتے چلے جاؤ۔ عیسیٰ علیہ السلام سارے نبیوں میں کوئی بھی نبی ایسا نہیں، یا یہودی موجود ہیں، عیسائی موجود ہیں، زرتش موجود ہیں، ہندو موجود ہیں، وہ اپنی مستند کتابوں سے ہمیں ثابت کر دیں اگر ان کے نبی نے ساری دنیا کا نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے ہم ان کو ماننے کو تیار ہیں، اگر نہیں کیا تو میں ماننا پڑے گا وہ ایک نبی ہے جس نے کہا میں ساری دنیا کا نبی بن کے آیا، وہ محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جنہوں نے کہا کہ رحمت للعالمین وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، وہ سارے جہانوں کے لیے رحمت بن کے آیا، اور خود فرمایا کافۃ للناس، وہ ساری انسانیت کے لیے نبی بن کے آیا۔ ایک نبی جس نے دعویٰ کیا کہ سارے جہانوں کو میں نبی بن کے آیا ہوں، کسی نبی نے دعویٰ نہیں کیا۔ اب یہودی خاموش،
صدر مجلس یہودیوں سے کہا آپ تو رات میں دکھا دیں. موسیٰ نے دعویٰ کیا کہ جی نہیں، وہ تو بنی اسرائیل کے نبی بن کے آئے ہیں، بنی اسرائیل کے لیے انہوں نے کام کیا. عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں بتائی نہیں جی، عیسیٰ علیہ السلام وہ تو غیر اسرائیلی کے لیے دعا کرنے کو بھی تیار نہیں. یہاں تک کہ کنانی عورت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ گئی، کہا کہ حضرت میرے لیے دعا کریں. کہا کہ تو کون ہے، اسرائیلی ہے کنانی ہے؟ کہا میں کنانی ہوں. کہا کہ اٹھ جا یہاں سے، میرے فیض میں تیرے لیے کوئی حصہ نہیں ہے. مجھے تو بنی اسرائیل کی کھوئی ہوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے، کھوئی بھیڑوں کے لیے بھیجا گیا ہے، دوسروں کے لیے میرے فیض میں کوئی حصہ نہیں. اٹھ جا یہاں سے، میں تیرے لیے دعا نہیں کروں گا. اور فرمایا کہ مجھے یہ حکم نہیں دیا گیا کہ میں بیٹوں کی روزی کتوں کو کھلا دوں، میں بیٹوں کی روزی کتوں کو کھلا دوں، کیونکہ بنی اسرائیل میرے بیٹے ہیں، ان کو میں دوں گا جو دوں گا، اور غیر بنی اسرائیل کے میرے حصے میں اتنا بھی نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ گئے. سارے مذاہب خاموش. مسلمان عالم نے کھڑے ہو کے کہا کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ واحد نبی ہیں جنہوں نے دعویٰ کہ میں ساری انسانیت کا نبی بن گیا، محمد رسول اللہ. تو دیکھا یہ پہلا سوال کہتے ہیں حل ہو گیا کہ ٹھیک ہے جی، سارے نبیوں سارے جانوں کا دعویٰ اس نے. اب دعوے کے لیے دلیل کی ضرورت ہوتی ہے، اور نبوت کا جب دعویٰ کیا جاتا ہے اس کی دلیل معجزہ ہوتا ہے. تو دوسرا سوال یہ اٹھا کہ نبی نے یہ دعویٰ تو کر دیا کہ وہ نبی بن کے آئے سارے جہان کا، لیکن اس دعوے کی دلیل کیا ہے؟ معجزہ دلیل ہوتا ہے. تو یہودیوں سے پوچھا کہ آپ کے نبی کے جو معجزے تھے، نبوت کو آپ مانتے ہیں؟ کیونکہ ایک بات یاد رکھیں، موسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان ہو جاتے ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں. عیسیٰ علیہ السلام کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان کہلاتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صرف نبی ماننے سے آپ مسلمان نہیں کہلاتے. جب تک کہ نبی ماننے کے ساتھ ساتھ ان کو آخری نبی بھی نہ مانے، اس وقت تک آپ مسلمان نہیں ہوتے. ہر نبی کو نیرا نبی ماننے پر آپ مسلمان ہیں، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت یہ ہے کہ ان کو جب نبی ماننے کے ساتھ ساتھ یہ نہ کہے کہ وہ آخری نبی ہیں، ان کے بعد اب نبوت کا کوئی دروازہ نہیں. لا نبی آبادی خود کہہ گئے، خاتم النبیین کا تاج پہن کے آئے ہیں. جب تک ختم نبوت کی یہ بات آپ نہ ایڈ کریں گے اس وقت تک آپ نبی نہیں، مسلمان نہیں بنتے. اب سب خاموش. یہودیوں سے پوچھا، عیسائیوں سے پوچھا کہ دلیل. کہا جی وہ موسیٰ علیہ السلام کے معجزے تھے، وہ زمین انہوں نے عصا مارا سمندر پہ، راستے بن گئے. اچھا وہ کہاں ہیں وہ راستے؟ نہیں جی وہ راستے دفن ہو گئے، ختم ہو گئے. عیسیٰ علیہ السلام کو پوچھا، ہاں جی. کہا جی وہ مردوں کو زندہ کر دیتے. اچھا جس کو زندہ کیا کہاں ہے وہ؟ نہیں جی وہ دفن ہو گئے، خود بھی گئے وہ بھی گئے، سب ختم. تو فرمایا کہ کون سا نبی ہے جس کا معجزہ باقی ہے؟ تو زرتشت کا ابراہیم علیہ السلام کا معجزہ، آگ کے اندر گرے اور آگ نے ان کو جلایا نہیں. اچھا وہ آگ دکھاؤ کہاں ہے؟ اور وہ آگ کے اندر بیٹھے ابراہیم ذرا دکھاؤ کہاں ہے کہ ان کو آگ کو جلایا نہیں. وہ کہہ دی وہ آگ تو دفن ہو گئی، ختم ہو گیا، 100 سال صدیوں کی بات ہے. فرمایا بس جب جس دعوے کی دلیل دنیا سے اللہ نے مٹا دی، اس کا مطلب یہ دعویٰ ختم ہو چکا ہے. جس دعوے کی دلیل آج بھی باقی ہے، اس کا مطلب وہ دعویٰ باقی ہے. کیونکہ قرآن کریم جو ہے یہ اللہ کے رسول کی نبوت کی دلیل تھا. جب نبوت کی دلیل تھا، قیامت تک جب قرآن باقی ہے، دلیل باقی ہے، نبی کا دعویٰ بھی باقی ہے. لہذا قیامت تک کا نبی محمد مصطفیٰ ہے صلی اللہ علیہ وسلم. سارا مجمع حیران ہو گیا کہ اچھا واقعی قرآن، واقعی زندہ معجزہ موجود ہے کوئی مائی کا لال؟ مائی کا لال ہے جو قرآن جیسا قرآن لے کے آئے؟ وہ تو بڑی بات ہے. اللہ نے کہا کہ ایک آیت جیسی فلیات بحدیث مثلی. سب سے پہلے اللہ نے چیلنج کیا پورا قرآن جیسا قرآن لاؤ. پھر اللہ نے نزول فرمایا، کہا 10 صورتیں قرآن ویسی 10 صورتیں بنا کے لاؤ. پھر اور نزول فرمایا کہ ایک صورت قرآن کی ویسی ایک صورت بنا کے. پھر اس سے بھی نزول فرمایا فلیات بحدیث مثلی، قرآن کی آیت جیسی ایک آیت ہی بنا کے دکھا دو. آج تک قیامت تک دنیا کی کوئی طاقت نہیں بنا سکتی. کیونکہ دیکھو وہ اللہ کا کلام. اب دیکھو یہ سر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے بنایا. اور ٹوپی ہم نے بنائی. پیر کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. جوتا ہم نے بنایا. یہ بدن کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. کرتا کس نے بنایا؟ ہم نے. اب اگر ٹوپی چھوٹی ہو تو آپ کیا کرتے ہیں؟ سر کاٹ کے چھوٹا کر لیتے ہیں نا تاکہ ٹوپی پوری آ جائے. یا جوتا چھوٹا ہو تو پیر کو کاٹ کے تراش کے جوتے پہ سیٹ کرتے ہیں نا. کیوں نہیں کرتے؟ نہیں، وہ کہتے ہیں وہ اللہ کا بنایا ہے، اور اللہ کی بنائی چیز کو ہمیں اختیار نہیں ہے. اللہ کی بنائی چیز میں ہمیں تصرف کا اختیار نہیں. ہم اپنی انگلیاں خود کاٹیں کیونکہ ورنہ خودکشی کے زمرے میں آئے گا. تو اللہ کی بنائی چیز میں ہم تصرف نہیں کر سکتے. ہاں اپنی ٹوپی ہے وہ ہماری، اور ٹوپی کو چھوٹا بڑا ہم کر سکتے ہیں.
ٹھیک ہے؟ تو بس جس طریقے سے اللہ کے کام کی علامت ہے کہ کوئی دنیا کی طاقت ویسا سر نہیں بنا سکتی، ویسی آنکھ نہیں بنا سکتی. اینک ہم بناتے ہیں لیکن آنکھ اللہ نے بنائی ہے، اور اللہ جیسی آنکھ کوئی نہیں بنا سکتا، اور اینکیں دنیا کے ہر شہر کے اندر بن رہی ہیں. اللہ جیسا پیر کوئی نہیں بنا سکتا، اور جوتے دنیا کی ہر فیکٹری میں بن رہے ہیں. معلوم ہے جس اللہ کے کام کی علامت یہ ہے کہ اللہ جیسا کام کوئی دنیا میں نہیں کر سکتا. بس اللہ کے کلام کی علامت بھی ہے کہ اللہ کا کلام سامنے آ جائے تو دنیا کا کوئی شخص ویسا کلام نہیں بنا سکتا. لہذا قرآن جیسا کلام نہیں بنا سکتے، تو لہذا معلوم ہوا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہوا ہے کہ جن کا دعوی نبوت باقی ہے، کیونکہ قرآن کریم کے دلیل لے کے آئے، اور قرآن کریم قیامت تک باقی رہے گا. اس کے بعد اگلا سوال اٹھا، تیسرا سوال یہ کیا گیا کہ بھئی جس نبی کی بات آپ کر، اس کی تعلیمات، نبی کی تعلیمات، جو نبی دنیا میں تعلیمات لے کے آیا، اپنے اقوال و افعال لے کے آیا، وہ کس کے باقی ہیں؟ سوال کیا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب سجدے میں جاتے تھے کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ جب مسجد میں قدم رکھتے تھے کون سا قدم پہلے رکھتے تھے؟ کرتا پہنتے تھے کون سا ہاتھ پہلے ڈالتے تھے؟ عیسیٰ علیہ السلام جب رکوع میں ہوتے تھے کون سی تسبیح پڑھتے تھے؟ عیسائی یہودی خاموش، زرتشت خاموش، کسی کو کوئی جواب نہیں تھا. لیکن مسلمان عالم کھڑا ہوا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تم تسبیحات کی بات کرتے ہو، ہم تو یہ بھی بتا دیتے ہیں کہ جب محمد مسجد میں داخل ہوتے تو پہلا قدم کون سا رکھتا تھا؟ منبر پر چڑھتا تھا تو پہلا قدم کون سا رکھتا تھا؟ وہ کھاتا تھا تو کس ہاتھ سے کھاتا تھا؟ بیٹھتا تو کس طرح بیٹھتا تھا؟ ہم نبی کی ایک ہی گھر کو تو سکون کو آپ کو بتا سکتے ہیں. تسبیحات کی بات کرتے ہو، نبی رکوع میں کیا تسبیح پڑھتا ہے، سجدے میں کیا تسبیح پڑھتا ہے، آندھی آتی تو کیا دعا کرتا ہے، طوفان آتا کیا دعا کرتا ہے، خوشی ملتی کیا پکارتا ہے، غم آتا تو کیا بولتا ہے. ہم تو نبی کی زندگی کے ایک ایک حرکت تو سنوں گا آپ کو بتا سکتے ہیں. اور بتا کے دکھایا، پورا مجمع حیران، خاموش. تو گویا کہ تیسرا سوال بھی حل ہو گیا کہ نبی کی تعلیمات. اور چوتھا سوال یہ اٹھا کہ دیکھو نبیوں کا سلسلہ تو چل رہا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کو ساری دنیا کا نبی مان لیا جائے. ہو سکتا ہے ان کے بعد کوئی اور نبی بھی آئے، اس کو اس ٹیسٹ کے اندر کیسے شامل کریں، ٹرائل میں کیسے شامل کریں. لہٰذا آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ اس نے یہ کہا کہ میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے. وہ ختم نبوت کا تاج پہن کے آیا ہو، آخری نبی ہو، کیونکہ اس کے بعد اگر نبیوں کا سلسلہ جاری رہا تو پھر محمد کو ہم نے اگر مرکزی دے دی تو بعد والے کو کہاں کاؤنٹ کریں گے؟ یہ سوال اٹھا. تو مسلمان عالم کھڑا ہوا، یہودیوں سے پوچھا ہاں بتائیے موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں؟ کہا کہ نہیں. آپ پانچوں جو ہے وہ تورات کے اسباق پڑھ جائیے، باب پڑھ جائیے، کہیں کہا کہ جی نہیں کہا. ابراہیم نے کہا کہ میں آخری نبی ہوں؟ جی نہیں کہا. عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ جی نہیں کہا، بلکہ عیسیٰ نے تو کہا میرے بعد آنے والا جو ہے نبی جو ہے وہ احمد ہوگا، اسے بشارت دی. ابراہیم نے کہا کہ میرے بعد میں آخری نبی ہوں. کہا کہ آدم سے لے کے عیسیٰ علیہ السلام تک کسی نبی نے نہیں کہا کہ میں آخری نبی ہوں. وہ بعد والے نبی کی خبر دیتے رہے. اس کا مطلب سلسلہ جاری ہے. جب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، انہوں نے کہا انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں آخری نبی ہوں، میرے بعد کوئی نبی نہیں. انہوں نے آ کے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں. خاتم النبیین کا تاج پہن کے آیا، اور قرآن نے اس کا اعلان کر دیا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ خاتم النبی. مجمع میں ایک نعرہ تکبیر لگا، کوہرام مچ گیا کہ واقعی دنیا کو اگر ماننا ہے اللہ کو بس ایک مان لیں. دنیا کو اگر امن چاہیے تو محمد مصطفیٰ کو پوری دنیا کا نبی مان لے، اور پوری محمد مصطفیٰ کی تعلیمات پہ عمل کر لے، محمد مصطفیٰ کی ختم نبوت کو مان لے. یہ چار چیزوں کا جواب اسلام کے پاس ہے. صدر مجلس نے فیصلہ کیا کہ اسلام وہ واحد مذہب ہے جو پوری دنیا کو آج لیڈ کر سکتا ہے. دنیا کے کوئی مذہب دنیا کو لیڈ نہیں کر سکتا. یہ بہت بڑی کانفرنس میں یہ فیصلے ہو رہے ہیں. تو گویا کہ یہ تو ختم نبوت کا تاج پہن کے آئے. اس طریقے سے اسلام کا پرچم جب بلند ہوا اور ان کو سمجھ میں آیا ابھی یہ بات ہو رہی ہے، تو دیکھا کہ ایک رہبائی چیخنے لگا، اور سوال کرنے والے سوال کیا کہ یار آپ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک حرکت و سکون کو بتایا، یہ فرض، یہ واجب، یہ سنت، یہ دعا، یہ سارا کا سارا محمد مصطفیٰ نے کوئی کتاب لکھی؟ لوگوں نے سوال کہا نہیں، انہوں نے کوئی کتاب نہیں لکھی، وہ تو امی تھے. اچھا صحابہ نے کوئی کتاب لکھی؟ کہتا نہیں صحابہ نے کوئی کتاب نہیں لکھی. اچھا ان کے شاگردوں نے بھی کوئی کتاب نہیں لکھی، اور ان کی زندگی کا ایک ایک حرکت سکون محفوظ.
بھئی یہ سارا کمال کس نے کیا؟ یہ پورا کا پورا دین یہ مدون کس نے کر دیا؟ مسلمان عالم نے کہا ان کی آگے ان کے غلاموں کے اندر امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت نے یہ دین کو مدون کیا. امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو مدون کیا. انہوں نے تو ایک نماز روزے کی حرکت و سکون کے ساتھ اس کو حکم بھی بتا دیا، یہ فرض ہے، یہ واجب ہے، یہ سنت ہے، یہ نفل ہے، ایک ایک چیز واضح کر دی، انہوں نے پورا دین مدون کر دیا، کتابوں میں لکھ دیا، وہ آگے چلا آ رہا ہے. بس اتنی بات ہوئی کہ یہودی رابائی چیخے مار کے رونے لگا. صدر مجلس سے پوچھا کہ آپ کیوں روتے ہیں؟ کہا میں اس بات پہ روتا ہوں کہ اے رب ذوالجلال، تیرے خزانے تو بہت تھے، تیرے خزانے بہت تھے، تو اگر کس کو عطا کر دے تیرے خزانوں میں کبھی نہیں آتی. تو نے محمد مصطفیٰ کی یہ ذریت کے اندر ابو حنیفہ پیدا کر دیا، کاش موسیٰ کی ذریت میں ابو حنیفہ ایک پیدا کر دیتے، آج یہودی اپنے مذہب میں بھٹکتے نہ پھرتے. یہ یہودی مان. ادھر ایک عیسائی پادری رونے لگا، کہا کہ تو کیوں رہتا ہے؟ میں بھی خدا سے یہ کہتا ہوں، اللہ تیرے خزانوں میں کبھی نہیں تھی، تو اگر ہم میں ایک ابو حنیفہ پیدا کر دیتا جو ہمارے دین کو مدون کر دیتا تو ہم بھی آج سر فخر سے اٹھاتے. لیکن آج حالت یہ ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے ذریت اور غلاموں میں آپ نے امام اعظم ابو حنیفہ کو پیدا کیا، جنہوں نے دین کو مدون کیا اور صحابہ کو دیکھ دیکھ کر نمازی اور دین سیکھا اور کتابوں میں مدون کر کے پوری انسانیت پریشان کر دیا. تبھی تو قرآن کریم نے امام ابو حنیفہ کی اللہ نے پیشن گوئی دی. سورۃ جمعہ کی آیت نمبر 2، هو الذی بعث فی الامین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ، کہ اللہ وہی ہے کہ جس نے بھیجا ان امی لوگوں میں، ان ان پڑھ صحابہ کے اندر لوگوں میں بھیجا ایک نبی جو ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو تلاوت قرآن کی کر کے دکھاتا ہے، ان کو تعلیم کتاب و سنت دیتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، اگرچہ یہ اس سے پہلے جو ہے وہ کھلی گمراہی میں پڑے تھے. اور اس کے بعد کیا تیسری آیت میں کیا فرمایا؟ یہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالی ابو حنیفہ کی پوشن گوئی. فرمایا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، فرمایا ان کے بعد ایسے لوگ آئیں گے جو صحابہ ان کے ساتھ ملے نہیں ہیں، وہ لوگ آئیں گے اور وہ آ کے اس دین کو آگے لے کے چلیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دین کی امانت کو آگے لے کے چلیں گے. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کے اندر اس بات کو بیان کرتے ہیں کہ پوری امت کا اجماع یہ ہے کہ اس آخرین منہم جس کے بارے میں جو ہے صحابہ نے جب پوچھا اے اللہ کے رسول آخرین سے مراد کون ہے، تو سلمان فارسی پاس بیٹھے تھے، آپ نے ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کے کہا ان کی نسل کے اندر ایک نوجوان ایک شخص پیدا ہوگا جو آسمان ثریا پر علم ہوگا، آسمان سے اتار کے زمین پر پھیلا دے گا. علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ شخص کون تھا ان کی نسل میں؟ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ. قرآن میں جس کی پیش گوئی ایسے نہیں. تو فرمایا کہ یہودی و عیسائی روئے کہ ابو حنیفہ اسلام کو دے دیا، یا اللہ ہمیں بھی ایک مل جاتا. اور آج آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ مغربی پروپیگنڈے کے نتیجے میں سب سے زیادہ اعتراض ابو حنیفہ بھی ہوتا ہے، حنفی فقہ بھی ہوتا ہے. ہر بندہ حنفی فقہ پیچھے لگتا ہے، ابو حنیفہ کے بارے میں باتیں کرتا ہے. یہ کیا؟ یہ انگلستان سے ملکہ وکٹوریا نے اس وقت یہ پروپیگنڈا پیدا کیا، اور آج یہ فقہ کے خلاف بھی پروپیگنڈا پوری دنیا میں چلتا ہے. تو سمجھ جاؤ جو ابو حنیفہ پر اعتراض کرے، ان کی فقہ پر اعتراض کرے، تو سمجھ جاؤ کہ یہ وہ انگلستان کے پروپیگنڈے کا حصہ ہے. یہ شخص یہ فتنہ ہے، ورنہ ابو حنیفہ وہ شخص ہے کہ جس کے کمالات کو غیروں نے بھی مانا ہے. تو خیر کہنے کا مقصد یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ پوری دنیا کی لیڈ کرنا، پوری دنیا کی رہنمائی کرنے کی اہلیت رکھتا ہے، اور دنیا کے کسی اور مذہب کے اندر یہ اہلیت نہیں. اللہ سے دعا ہے